اور آپ اگر ووٹ مانگیں گے تو پی ڈی ایم کی کارکردگی کے اوپر آپ نے ووٹ مانگنا ہے. پی ڈی ایم کی کارکردگی اس وقت حکومت جو ہے وہ مہنگائی کا 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے. تو آپ کس کارکردگی کی بنیاد پر عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں؟ کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ ایک مذہبی پارٹی ہے، اور یہاں پر جو عوامی نیشنل پارٹی ہے وہ ایک لبرل پارٹی ہے. تو اگر لبرل جماعتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد ہو جائے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن لبرل جماعت اور مذہبی جماعت کا اتحاد، تو آپ عوام کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ کا جو نظریہ ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. اس جماعت کا ابھی تک نظریے کا، اور جو جس کو ہم فائنل گول کہتے ہیں، فائنل مشن کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی جماعت اپنی سیاسی بقا کے لیے، آپ نے تقریباً 8 مہینے پہلے یہاں پر جب میئر کے انتخابات ہو رہے تھے تو عوامی نیشنل پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا آپ مقابلہ کر رہے تھے. آج انہی لوگوں کے ساتھ آپ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ کی جماعت کا مشن کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں یہاں پر انہیں 22 میں عمران خان کا مقابلہ کرنے والے امیدوار مولانا قاسم کے سامنے موجود ہوں. سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ کا مقابلہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہے، تو اس مقابلے کو مجموعی طور پر آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں. میرا مقابلہ اس وقت اسلام تحریک انصاف کی سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور میں ان خان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے تو استعفیٰ بھی نہیں دیا ہے، پھر آپ نے، اور اگر آپ 9 حلقوں سے انتخاب لڑتے ہیں اور 9 حلقوں میں حلقہ پھر آپ کے ساتھ رہ جائے گا، باقی 8 حلقوں پر پھر انتخاب ہوگا. یہ قوم کا بھی ضیاع ہے، ان کی استعداد کا بھی، خزانے کا بھی ضیاع ہے. اور ایک دفعہ ایک پارٹی استعفیٰ دے دے پھر اخلاقاً اس کو جواز نہیں بنتا کہ وہ دوبارہ اس سیٹ پر انتخاب لڑے. تو میں کہتا ہوں کہ ان کی ایک شے آبس ہے، ان کی کوشش بیکار کوشش ہے. ہونا چاہیے تو یہ تھا کہ جب استعفیٰ دے دے تو پھر یہ حلقہ اس کو چھوڑ دے، آئندہ کے لیے تیاری کرے. لیکن میں کہتا ہوں کہ چونکہ اب ساری پارٹیاں متحد ہیں، پی ڈی ایم کے عوامی نیشنل پارٹی ہے، پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیاں پی ڈی ایم کے مشترکہ اتحاد ہے، اور ایک مثالی اتحاد ہے. انشاءاللہ اس حلقے پر ان کو بدترین شکست انشاءاللہ ہوگی. 25 ستمبر کو یہ سارے لوگ یہاں جب ہم حلقہ میں پہنچتے ہیں، جہاں لوگ بہت پذیرائی دیتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم باہر کے لوگوں کو، میاوالی سے آئے ہوئے کسی بھی شخص کو ہم ووٹ نہیں دیں گے، بلکہ ہم اپنے علاقے کے جو ہمارے جنازوں میں شریک ہوتا ہے، ہمارے ہمدرد میں شریک ہوتا ہے، ہمارے جرگوں میں شریک ہوتا ہے، ہم ان کو ووٹ دیں گے. اور انشاءاللہ یہ یہاں کے لوگ، یہ غیرتی لوگ ہیں، پٹھان ہے، اور غیرت کا جواب غیرت سے دیتے ہیں. ہم ان کے جو تہذیب ہے، جو یہودی تہذیب ہے، جو غیر اسلامی تہذیب ہے، جو مغربی تہذیب ہے، یہ لوگ سب اس پر لعنت بیچتے ہیں. ہم اسلامی تہذیب کے دلدادہ ہیں. اگرچہ ہم مختلف سیاسی دلوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پالیسیوں میں اختلاف ہوگا، ہمارے نظریے میں اختلاف ہوگا، لیکن اس وقت سارے عمران خان کے اس پروگرام کے خلاف ہے، جو بے حیائی ہے، بد تہذیبی ہے. اور 4 سال کی حکومت نے اس نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، سوائے اس کے کہ لوگوں کو چور کا ہے، سوائے اس کے کہ آپ کے ٹائم کے لیے بہت شکریہ. لیکن یہاں پر 2 سوال بہت زیادہ اہم ہیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ ایک مذہبی پارٹی ہے، اور یہاں پر جو عوامی نیشنل پارٹی ہے وہ ایک لبرل پارٹی ہے. تو اگر لبرل جماعتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد ہو جائے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن لبرل جماعت اور مذہبی جماعت کا اتحاد، تو آپ عوام کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ کا جو نظریہ ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اتحاد ہمیشہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات یہودیوں کے ساتھ بھی اتحاد کیا، خاص مقصد کے لیے اتحاد کیا. ہمارے اتحاد ہندوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے، ہمارے ملت ہند کے خاص مقصد کے لیے تھا کہ اس ملک سے انگریز کو باہر نکالنے کے لیے تھا. یہاں بھی ہمارا اتحاد اس کے لیے ہے کہ ہم اس فتنے کو شکست دے دیں
اور اس فتنے کو سیاست سے باہر کرے. اس پر سب متفق ہیں ٹھیک انشاءاللہ. ہے. اس وقت میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کیونکہ آپ کہیں اور بھی جا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگا جاتا ہے. یہاں پر خیبر پختونخوا میں گزشتہ 9 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور آپ اگر ووٹ مانگیں گے تو پی ڈی ایم کی کارکردگی کے اوپر آپ نے ووٹ مانگنا ہے. پی ڈی ایم کی کارکردگی اس وقت حکومت جو ہے وہ مہنگائی کا 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے, تو آپ کس کارکردگی کی بنیاد پر عوام سے ووٹ مانگ رہے ہیں؟ مہنگائی کی بنیاد پی ٹی آئی حکومت نے رکھی ہے. اب تک جو معاہدے ہوئے کہ ان کے ایم آئی ایف کے ساتھ, یہ بھی پی ٹی آئی کے وقت کے ہیں, لہٰذا یہ گرانی یہ مہنگائی انہوں نے مسلط کی ہے. انشاءاللہ موجودہ حکومت اس کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. انشاءاللہ ڈالر کی قیمت میں بھی کچھ ہوئی ہے, اور انشاءاللہ اس طرح یہ انشاءاللہ مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بس آخری سوال یہ ہے, کیونکہ میں ایک کم پڑھا لکھا ہوں لیکن پھر بھی میں تھوڑا بہت اسٹڈی کرتا ہوں, تو مجھے آپ کی جماعت کا ابھی تک نظریے کا, اور جو جس کو ہم فائنل گول کہتے ہیں, فائنل مشن کہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی جماعت اپنی سیاسی بقا کے لیے, آپ نے تقریباً 8 مہینے پہلے یہاں پر جب میئر کے انتخابات ہو رہے تھے تو عوامی نہل پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا آپ مقابلہ کر رہے تھے. آج انہی لوگوں کے ساتھ آپ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں, تو آپ کی جماعت کا مشن کیا ہے؟ اس وقت ہماری جماعت کا مشن عمران خان کو باہر کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیر ملکی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں. اے این پی والے تو کم از کم اس ملک کے ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا اس ملک ہے, پاکستان مسلم لیگ تو اس نے تو یہ پاکستان بنائی ہے, یہ خیر خواہ ہے, لیکن یہ بیرونی ایجنڈا پہ آئے اور بیرونی ایجنڈا کو ہم شکست پاش دیں گے. آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ.